بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعاؤں کی طفیل اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گوا ہے، ان تمام دعاؤں کا صدقہ اس وقت رات کے پورے 9 بجے ہم لوگ امریکہ ٹائم کے مطابق آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کا قرآن سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے سامنے آمنے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سن کر، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، بھائیوں، عزیزوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور جو لکھی ہوئی پرنٹڈ ہے ہمارے سامنے، آئی نہیں اس طرح پورا قرآن یوں نہیں آیا۔ 23 سال کے عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر یہ اترتا رہا۔ سفر میں ہوتے تو، گھر میں ہوتے تو، مسجد میں ہوتے تو سرکار پر نازل ہوتا رہا
23 سال لگ گئے، اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے جو کاتبین وحی تھے. اچھا، میں کبھی کبھی بڑا سوچتا ہوں، یقیناً آپ بھی سوچا کریں، کہ کچھ لوگ حدیثوں کی کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ جی حدیث میں یہ لکھا ہے. او بھائی، بڑی دنیا تھی، کاتبین وحی بھی تھے، اور کاتبین وحی قرآن کے تھے. حدیث تو سرکار کا قول تھا جو منہ سے نکلتا تھا، سرکار کی سنت بھی تھی، سرکار کا فعل بھی تھا، سرکار کا قول بھی تھا، اور کتاب تو اللہ کی تھی. اس لیے جو نازل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زندگی میں اس کو جمع کیا، پھر اس کو ترتیب دی حضرت فاروق اعظم نے، پھر حضرت عثمان غنی نے اس کو مکمل کر کے نسخے بنائے، اور مختلف جہاں پر مراکز تھے وہاں پر بھیجے. بات سمجھ آ رہی میری؟ تو ایک سکیل ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا فرمان نبی کیا ہے، فرمان صحابہ کیا ہے، فرمان تابعین کیا ہے، فرمان تبع تابعین کیا ہے. 4 درجے ہیں. اور جب تابعین تبع تابعین کا زمانہ تھا تو حدیث نہیں تھی، ختم ہو چکی تھی. وہ تابعین سے سن رہے تھے، تابعین صحابہ سے سن رہے تھے. تو جو تبع تابعین نے عمل کیا ہے وہ تو آپ کو ان حدیثوں میں نہیں ملے گا، وہ تو ان کی زندگی میں ملے گا. لیکن سرکار نے ان کو اتھینٹک قرار دیا ہے. امام حسن بصری کے قول کو، امام ابو حنیفہ کے قول کو، امام سفیان ثوری کے قول کو، امام باقر کے قول کو، یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے، امام جعفر صادق تھے، یہ سارے کے سارے لوگ کیا تھے؟ ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے، چونکہ یہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ یہاں تک آپ دیکھو گے تو کام، اگر کوئی بات صاحب سرکار کی زندگی میں نہیں ملی تو صحابہ کی زندگی میں مل جائے گی. جس طرح یہ تراویحاں ہیں، فاروق اعظم نے اس کو قابو کیا تھا. اس کے بعد کچھ چیزیں نہیں ملیں تو عثمان غنی کے زمانے میں ہوں گی، وہاں سے نہیں ملی مولا علی شیر خدا کے زمانے میں ہوگی. اس کے بعد کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ہوگی، امام حسن بصری کے زمانے میں ہوگی، امام باقر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے ہاں ہوگی، امام جعفر صادق کے ہاں ہوگی، امام سفیان ثوری کے ہاں ہوگی. تو یہ ایک سکیل ہے. سارے خالی حدیث کی کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہو. ظالموں، خوف خدا کرو. جو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سامنے رکھو. اس لیے میں کہتا ہوں پہلے قرآن پڑھو. حدیث کے بارے میں تو بہت بعد میں آئے گی. پہلے اللہ کا قرآن ہے، اس کو سمجھو. تو یہ سورہ قلم ہے، سورہ قلم، یہ لکھنے والی قلم. 68 نمبر اس کا، سپارہ 29. آیات میں نے پڑھی ہیں 1 تا 6. یہ آگے جائیں گی، کل بھی اس کو انشاءاللہ آگے چلیں گے، مکمل کریں گے. یہ کچھ آیات ہیں، یہ متصل ساری ایک ہی مضمون ہے. سورہ قلم 68 سپارہ 29 آیات 1 تا 6. ارشاد ربانی ہے، نون والقلم، نون والقلم. اور نون عربی زبان میں مچھلی کو بھی کہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. ہے نا؟ ذنون، مچھلی والا. تو نون کا معنی مچھلی بھی ہے. اچھا، یہ جو عقلی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی سمجھنے کی بات نہیں ہے.
سمجھنا پڑتا ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ ہماری عقلوں کے مطابق نہیں ہے، یہ اپنے نظام کے مطابق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، میرا جو عرش تھا وہ تو پانی پر تھا، وہاں زمین تو نہیں تھی، نہ آسمان تھا، پانی پر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اندر مچھلی کو پیدا کیا جس کو نون کہتے ہیں۔ ایک روایت ہے صحابہ کرام کی، تفاسیر میں موجود ہے، لیکن لبرل کیا نہیں ہے، عقل مندوں کے جو موجودہ دور کے عقل مند ان کیا نہیں ہے، نہ 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 نہ، یہ صحابہ کیا ہے، تابعین کیا ہے، تبع تابعین کیا ہے۔ تو مچھلی کو پیدا کیا اور مچھلی کی پشت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، زمین بچ گئی۔ اب وہ چونکہ مچھلی پانی میں ہے تو ظاہر ہے کہ ہچکولے زمین کے، تو اللہ فرماتا کہ ہم نے پہاڑ میخ بنا کے گاڑ دیے تاکہ زمین قائم ہو جائے، یہ بھی نون ہے۔ اور پتہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عالم یہود تھے۔ جب یہ مدینہ پاک سرکار تشریف لائے نا، مسلمان تو خیر وہ ہو گئے تھے، لیکن پہلے وہ سوال لے کے آئے تھے، اور وہ سوال 3 تھے، ان کے تیاری کر کے آئے تھے، سابقہ کتابوں کے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ سوال کیا تھے کہ یہ بتائیں کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جنتیوں کو پہلا کھانا کس چیز کا ملے گا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ جب ماں باپ یہ شادی ہو جاتی ہے تو بچے کوئی لڑکا بن جاتا ہے، کوئی لڑکی بن جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ 3 سوال تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ جبریل آ گیا، سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل آ گیا ہے، تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے، یہودیوں کا۔ سرکار نے فرمایا اگر تیرے سوال تیری کتاب کے مطابق ہوں جواب، تو تمہیں اس سے کیا غرض ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ سجن ہے، میرے پاس یہی آتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلی جو نشانی قیامت کی ہے وہ ایک آگ ہوگی جو مشرق سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی۔ آپ بھی سن لیں، آگ مشرق سے چلے گی، مغرب تک لے جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو جنگیں شروع کرتے ہیں نا لوگ، یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مشرق کا علاقہ منتخب کیا ہوا ہے، قیامت خیزی یہیں سے شروع ہوگی، مغرب کی طرف جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نون، مچھلی، جنتیوں کا پہلا کھانا کیا۔ تو میں آج پڑھ رہا تھا تفسیر میں تو مجھے ہنسی آ گئی، محبت بھری ہنسی۔ میں نے کہا اللہ کتنا بڑا معراج ہے کہ وہاں بھی ہمیں کولیسٹرول فری کھانا دے گا تاکہ ہمارے ڈاکٹر چیخے نہ یہاں پر، ہو یہ تو کولیسٹرول والا کھانا ہے۔ تو اللہ ہمیں کولیسٹرول فری کھانا دے گا، پانی، چشمے، پھل، فروٹ اور مچھلی، تو ہمارا کولیسٹرول نہیں بڑھے گا انشاءاللہ۔ یہ میرے رب نے فرمایا ہے اپنے نبی کی معرفت۔ اور تیسرا کیا ہے کہ کبھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی بچی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ 2 لوگوں کے ملاپ سے بچہ بنتا ہے، 2 لوگوں کے امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دونوں کے وہ جو مادہ ہے ان کو لیتے ہیں، ان کو ہم خوب گوٹا لگاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا جب بلڈ لیتے ہیں تو مشین میں ڈالتے ہیں، وہ خوب گھماتی ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم خوب گھماتے ہیں اس کو
جب وہ گھوم جاتا ہے تو اگر مادہ مرد کا غالب رہا تو بچہ پیدا ہوگا، اور اگر عورت کا غالب آ گیا تو بچی پیدا ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے ہاتھ چوم لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دوستو، ایک معنی مفسرین نے مچھلی کیا ہے، اور اس کی میں آپ کو تفصیل بھی بتا دی ہے کہ کیوں کہا یہ، اور دوسرا معنی انہوں نے کہا کہ یہ دوات، یہ نون کا معنی دوات بھی ہے چونکہ قلم ساتھ ہے نا، تو دوات اس کا معنی کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، چاہے وہ نام بھول گیا، میں بھول نہیں گیا، ذہن سے نکل گیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جو مچھلی ہے نا جس کے اوپر یہ دنیا قائم ہے، چونکہ اللہ کا عرش تو پانی پر تھا نا بھائی، یہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، تمہاری سائنس کیا کہتی ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ بالآخر ایک دن سائنس گھٹنے ٹیک دے گی یہاں پر۔ فرمایا اس مچھلی کا نام بہموس ہے، بہموس، جس کے اوپر یہ دنیا قائم ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں اس کو۔ تو فرمایا کہ اس کا معنی ایک دوات بھی ہے۔ تو فرمایا کہ چونکہ آگے اللہ فرماتا ہے کہ قسم نون، مچھلی کی، اور والقلم، اور قسم قلم کی، الذی علم بالقلم، اللہ پاک نے تعلیم دی ہمیں قلم کے ساتھ، گہرا تعلق ہے۔ اور جب اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا تو فرمایا لکھ۔ عرض کی مالک کیا لکھوں؟ کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا، سارا ہی لکھ دے۔ تو قلم نے اس کو لکھ دیا، کاتب تقدیر نے ہر شے لکھ دی، اور وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہو گیا۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، مجھے یاد ہے ایک پچھلے دنوں ایک جگہ پر میں گیا تو ایک لبرل مولوی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ اس آیت کا وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ 13ویں سپارے میں ہے۔ میں حیران ہو گیا، کہتا کہ اللہ کے پاس ایک ام الکتاب ہے، بڑا قرآن ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ جتنے مرضی قرآن نکال کے بھیجتا رہے، اصل قرآن اس کے پاس ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کس کا ترجمہ کیا تم نے؟ ام الکتاب کا ترجمہ کیا کیا تم نے؟ یہ تو لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے۔ بعد میں مجھے کہنے لگا اچھا وہ تو جو انگلش میں لکھا تھا وہ تو لکھا تھا مدر آف دی بک۔ تو میں نے کہا بھائی انگلش کے ترجمے مت پڑھا کرو، تم نبی پاک نے جو تشریحات فرمائی ہیں، صحابہ کرام نے جو بتایا ہے، تابعین اور تبع تابعین نے ہمیں جو بتایا ہے بھائی، اس پر عمل کرنا سیکھو، بچ جاؤ گے، مگر یوں ترجمے کرتے کرتے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مدر آف دی بک، اور جو اس کے بعد بڑی کتاب ہے، جتنے مرضی قرآن بھیجتا رہے وہ یہاں پر، تو بڑے قرآن آئے ہیں، تو ہمارا قرآن بھی ایک قرآن ہے۔ بہرحال تازہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو ذہن سے ترجمہ کرتے ہیں نا، جو بزرگوں کی تابع داری نہیں کرتے، وہ اس قسم کے ترجمے کرتے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے۔ تو فرمایا لکھ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے قلم نے لکھ دیا۔ اللہ کریم نے اسے لکھے کی بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نون، قسم نون کی، والقلم، اور قسم قلم کی، وما یسطرون، اور اس کی جسے لکھے یا جسے لکھتے ہیں۔ تو قلم کا گہرا تعلق ہے ہمارے ساتھ، تعلیم تو قلم کے ساتھ ہی ہے نا، قلم ہی تو ہے جس سے ہم لکھتے ہیں، جس سے ہم دنیا کے اندر دین کو پھیلاتے ہیں، لکھنے سے۔ پھر فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اچھا، جو مشرکین مکہ تھے وہ بڑے پریشان تھے کہ یہ
دیکھیں بات کیا ہے کہ سرکار اس وقت انڈر پریشر تھے، چونکہ غلبہ کافروں کا تھا نا، تو وسائل بھی کوئی نہیں تھے. اس دور میں بیٹھ کر قرآن سنانا اور ان کے خداؤں کو ہٹ کرنا یہ کوئی معمولی کام تھا. اس لیے تو کہا تھا انہوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے. وہ دیکھو اس کے پلے ہے کوئی نہیں، وسائل اس کے نہیں ہیں، اختیار اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اور یہ ہمیں چیلنج کر رہا ہے. نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے. اس کا جواب ہے یہ ما نہیں انتا تو بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت کے فضل سے، اپنے رب کے فضل سے بے مجنون، دیوانے نہیں ہو تم. ٹھیک کام کر رہے ہو، جو سہ رہے ہو یہ تمہارا ہی کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے. ہم تو جو دیندار لوگ ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، میرے ساتھ مولوی صاحب ناراض نہ ہوا کریں، 2-4 باتیں ہمارا کوئی مقتدی کر دے نا، یہاں رکھی ہوتی ہے ہم نے امامت، یہ پڑھیے تمہاری امامت میں جا رہا ہوں، پڑھو اللہ کا قرآن. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، محبوب جو تو برداشت کر رہا ہے نا یہ تیرا ہی کام ہے، اور یہ اسٹرینتھ ہم نہیں دیے تمہیں، بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے. وسائل نہیں ہیں، قبضہ ان کا ہے، چونکہ تنگ ہیں، چھپ چھپ کر اللہ کا. اور کبھی کبھی آ کے حرم کعبہ میں بھی قرآن سنا دیتے تھے، پھر مار بھی پڑتی تھی. آپ کو تو یاد ہوگا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چھڑانے کی کوشش کی تھی، سرکار کو چھوڑ دیا تھا، صدیق اکبر کو بھاگا تھا، ادموا کر دیا تھا. بہرحال آپ یہ پڑھیں سیدنا صدیق اکبر کی ذات کے بارے میں، پڑھنا چاہیے. آج کل تو ان کا مہینہ بھی چل رہا ہے نا. اچھا آج کل بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، میں لکھتا ہوں کہ بھائی یہ مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یعنی وفات کا مہینہ ہے، ان کا یوم ہے، یوم صدیق ہے، تو 2 لفظ یوم صدیق کے حوالے سے لکھ دو. پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں، آگے سے مولا علی کی شان لکھ بھیجتے ہیں مجھے، تو پھر ناسبیت کے اور خارجیت کے تانے دیتے ہیں. او بھائی حیا کرو، جب ان کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہماری قلم ان کے لیے بھی چلے گی. تم اپنے دل سے غلاظت نکالو کہ جو اچھا پھر اوپر سے کئی جگادری مفت میں مصلحین وہ جی فرقہ وارانہ بات نہ کریں. اور ظالمو، جمادی الثانی میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرنا یہ فرقہ وارانہ بات ہے؟ بے حیا وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر سیدنا صدیق اکبر کے مقابلے میں مولا علی شیخ خدا کو لے آتے ہیں. ہم کوئی منکر ہیں؟ ہمارے سر کے تاج ہے. لیکن یہ مہینہ ان کا نہیں ہے. آ رہا ہے رجب کا مہینہ، آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ان کی ولادت کا مہینہ بھی آ رہا ہے، ان کی وفات کا مہینہ بھی آ رہا ہے. رج کی کرو نا تعریف ان کی، کون روکتا ہے تمہیں؟ لیکن اس مہینے میں سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرو. اللہ کے بندو، یہ وہ ہستی ہے، مار کھا رہے ہیں اور بے ہوش ہو گئے ہیں، اور جب ہوش آتی ہے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. کہا کہ بتاؤ میرے محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے. تو صحابان کو پکڑ کر اسی حالت میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جب سرکار کو دیکھتے ہیں بھاگ ہو جاتے ہیں. ہے کوئی ہم میں، ہے کوئی مائیکل آل ایسا جو نبی کی خاطر اتنی مار کھا لے؟ ہمارا تو کہتے جی آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، 2-4 جوتے پڑتے ہیں. تو کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. پھر لوگ تانے دیتے ہیں ہمیں، جی سافٹ ویئر آپ کا اپڈیٹ ہو گیا ہے. اب آپ مانا سمجھتے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں.
سرکار کے لیے مار کھانا، جان دینا آسان کام نہیں ہے. یہ وہ کر سکتا ہے جو محب اور مخلص ہو. اور جن لوگوں نے یہ پیسے کمانے ہیں نا، ہاں جی، یہ ہمارے کچھ لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. پیسے دو، پیسے وارو، جیسے کنجروں پہ وارتے ہیں. او بھائی، اگر علماء کو، نعت خوانوں کو، قرائے کرام کو پیسے دینے ہیں تو ادب سے ان کے سامنے رکھو. میرے مصطفیٰ نے جب چادر عطا کی تھی طے کر کے دی تھی، نبی پاک نے کھلی چادر نہیں دی. یا اگر حسان بن ثابت کو دیے تو پہنائی ہے. اور اس انصاری صاحبی کو سرکار نے چادر عطا فرمائی تو گھر جا کے طے کر کے اور بند کر کے لائے تھے، وہ ادب سے پیش کی تھی. ہمیں تو نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے نا. اور یہ جو میلوں ٹھیلوں پہ ہمارے پرانے زمانے کے، مجھے یاد ہے بچپن میں وہ جو پٹواری لوگ ہوتے تھے نا، وہ یہ حرکتیں کرتے تھے. تو کنجریاں بلاتے تھے اور ان پہ نوٹ مارتے تھے. اب یہ ہم نے بھی کام شروع کر دیا ہے. یہ بغیرتی کی انتہا ہے. سیکھو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے. بہرحال محبوب، یہ جو مشقت تم اٹھا رہے ہو نا، تمہارے وسائل نہیں ہیں، کمزور ہو، غلبہ ان کا ہے. چیلنج کر رہے ہیں ان کو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے انتہا اجر ہے تمہارے لیے، بے انتہا. باقی رہی یہ بات کہ جو وہ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم تو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہو، اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات ہی ختم کر دی. پوچھا کہ سرکار کا خلق کیسا تھا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے نبی کا خلق قرآن تھا. قرآن پڑھ لو، یہ میرے نبی کا خلق ہے. بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن بی بی حفصہ نے کھانا بنایا، میں نے بھی بنایا تھا. تو میں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ اگر حفصہ کا کھانا پہلے آ جائے نا تو نبی پاک کو کھانے نہیں دینا ہم نے. تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہ ایسا کرنا کہ تم ہاتھ مار کے کھانا ہی گرا دینا، تاکہ جو کھانا میں بناؤں وہ نبی پاک کھائیں. انسان ہے نا، فطرت انسانی ہے. سوکن تھی، پیار بھی تھا، لیکن باہر تو اور عورت تھی، تو کھانا ان کا پہلے آ گیا. یہ بی بی عائشہ خود فرماتی ہیں. تو فرماتی ہے کہ میری خادمہ نے وہ کھانا گرا دیا. اللہ کے نبی کھانا اکٹھا کر رہا ہے، برتن بھی اکٹھے کر رہا ہے جو ٹوٹے تھے. فرمایا کہ عائشہ ادھر آؤ. جی یا رسول اللہ. فرمایا کہ یہ حفصہ کا برتن ٹوٹ گیا ہے، ایسا کرو گھر سے کوئی برتن نکال کے اس کو بھیج دینا تاکہ اس کا دل برا نہ ہو. لیکن سرکار نے نہ مجھے کچھ کہا نہ میری خادمہ سے کچھ کہا. اور کہا تو کیا کہا کہ عائشہ ایک برتن ایسا ہی حفصہ کو بھی بھیج دینا تاکہ اس کا دل برا نہ ہو. یہ سرکار کی سیرت ہے، یہ سرکار کا خلق ہے. اس کے بارے میں تو آپ یہ یوٹیوب پہ ڈال لیں تو بے انتہا آپ کو واقعات مل جائیں گے. میں تو صرف 2-3 واقعہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ تم تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو. اور رہی یہ بات فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تم میں دیوانہ کون ہے؟ تم ہو، بقول ان کے نعوذ باللہ، یا وہ پاگل ہیں؟ حضرت مفسرین فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بی بی حلیمہ نے نا سرکار پاک کو اپنی گدی پہ سوار کرایا، کمزور تھی، تو اس گدی نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے 3 سجدے کیے تھے، 3 سجدے. تو صحابی کہتا ہے کہ یہ گدھا اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے سرکار دو عالم سلم کو جب اپنی پیٹھ پہ دیکھا تو کعبہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. اور بھائی مانو تم تو گدھے سے بھی گئے گزرے ہو، تمہارے اپنے گھر کا فرد ہے، تمہیں بے حیائی سے بچاتا ہے، تمہیں شرک سے بچاتا ہے،
اور تم اسی کے خلاف ہو، اسی کو تنگ کرنا چاہتے ہو، اسی کو مارتے ہو، اسی کو پریشان کرتے ہو، تو ان قریب اللہ فرماتا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، ان قریب تم دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں دیوانہ کون تھا اور کون ہے۔ دوستو، بھائیو، عزیزو، پیارے بچوں، اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا اعلان ہے، وہ میں اکثر دوستوں کو درس بھیج دیتا ہوں، میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں، میری پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں مختلف ملکوں میں ہیں، تو وہ بڑی شوق سے، ظاہر ہے کہ میں باپ ہوں، ان کا نانا بھی ہوں، دادا بھی ہوں، ان کو میں بھیجتا، تو میں چاہتا تھا چلو دوستوں کو بھی بھیج دیا کروں۔ تو کچھ دوستوں نے محسوس کیا ہے کہ جی آپ ہمیں کیوں بھیجتے ہیں، ہمارا نام نکال دیں جی لسٹ سے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں کرتا تھا آج کے بعد نہیں کروں گا انشاءاللہ، صرف اپنے بچوں کو بھیجوں گا۔ اگر کسی کو شوق ہو یہ 2-4 جملے سننے کا تو یوٹیوب پہ میرا چینل ہے مفتی عبدالرحمن قمر کے نام سے، اس کو سبسکرائب کر لیں تو آپ کو درس پہنچ جایا کرے گا۔ نہیں تو اگر تو آپ تشریف لائیں گے تو میری خوش بختی ہے، وگرنہ وہ جو سلسلہ درس بھیجنے کا تھا وہ میں آج سے منقطع کر رہا ہوں، سوائے اپنے بچوں کے اور اپنی فیملی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھئی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔